آپ نون لیگ کے ساتھ کب سے منسلک ہیں؟ آپ نون لیگ کی کس چیز سے ایکسپائر ہیں؟ نون لیگ میں سب سے فیوریٹ لیڈر کون سے ہیں آپ کے؟ یہ آپ نے شیر کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم، سچی بات چینل کے ساتھ میں ہوں حق نواز، اور آج ہم موجود ہیں مظفر گڑھ میں میڈم گلشن سلطانہ تھیم ایڈوکیٹ، ان سے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی ٹھیک بھائی، شکر الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ منسلک ہیں اور مریم نواز صاحبہ پاکستان میں تشریف لا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری قائد، ہر دل عزیز قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ ہم کھلے دل سے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور انتظار کی جو منتظر راہیں ہیں ان کو تک رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلدی پہنچ جائیں گی، اور ہمارے خوابوں کی تعبیر جو ہے ان سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں جو محسن پاکستان ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، اور شہزادی ہیں، اور بہت اچھی فیلنگز رکھتی ہیں پاکستان کے بارے میں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ بہت اچھا کردار ادا کریں گی۔ تو آپ نون لیگ کے ساتھ کب سے منسلک ہیں؟ جی نون لیگ سے تو بیسیکلی ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ لیگی تھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ تو اسٹڈیز میں تھے۔ میں نے ایم پی اے کیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، ارشد شریف میرے کلاس فیلو تھے، اور پھر میں ورک جب شروع کیا تو پالیٹکس میں باقاعدہ طور پر 2013 میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، تو اس کے بعد سے پھر جو صحیح پارٹی کا انتخاب کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اور 16 میں مجھے ٹکٹ بھی ملی۔ میں نے ممبر ضلع کونسل پورے مظفر گڑھ میں ٹاپ کیا، 10 یونین کونسلز کے ووٹ لیے، اور اب انشاءاللہ ایم این اے کی کینڈیڈیٹ ہوں، ایڈوکیٹ بھی ہوں مظفر گڑھ سے این اے 177 سے۔ تو آپ کو کیا امید ہے، آپ کو نون لیگ سے ٹکٹ مل جائے گی؟ دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، انشاءاللہ کیونکہ خواتین کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کر رہی ہیں، کافی پارٹیاں کر رہی ہیں، لیکن نون لیگ تو بہت زیادہ کر رہی ہے کہ ان کے گھر کی خاتون جو ہے وہ بھی باہر آ گئی ہیں۔ تو میں بھی بہت کام کر رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں اپنے علاقے میں، یہاں پہ خواتین کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہوں، غربا کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہوں۔ تو اللہ سے بہت اچھے کی توقع ہے انشاءاللہ کہ میری پارٹی جو ہے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملی خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھی، پارٹی کے کرائٹیریے پر یا سٹینڈرڈ پر پوری اتر سکوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ورکر ہو اور وہ کام کرنے والا ہو اور پارٹی جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کرے۔ نون لیگ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے۔ اور آپ کا کیا پلان ہے مظفر گڑھ کے لیے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جی الحمدللہ میرے بہت اچھے پلانز ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے میری بہت اچھی جو امیدیں ہیں، ان کے جو مطلب بسپ سے ریلیٹڈ ہیں خواتین، اور میں ایڈوکیٹ ہوں، تو ان خواتین کو میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کے لیے کارخانے لگائے جائیں، ان کو کاروبار دیا جائے جہاں پر یہ کپڑے کا کاروبار کریں، سلائیاں بڑھائیاں، محلوں میں گلیوں میں جیسے بلدیات کو دوبارہ لانا ہے، اور یہ عورتیں جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، گاڑیاں دی جائیں، اور جدت کی طرف ان کو لایا جائے، ان کو مزدوری جو ہے وہ جدید دور کی دی جائے، تو یہ اپنے پاؤں پہ اپنے گھروں کو پالیں، اپنے ماں باپ کی ہیلپ کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹائیں، اپنے بچوں کو معاشی طور پر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ میری جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں خود بھی ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں، خود بھی میں باہر آئی ہوں، میں خود کفیل ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے وہ خود کفیل ہو اور وہ خود اپنے گھر کو چلا سکے، اس مہنگائی کے دور کا مقابلہ کر سکے۔ آپ سے پہلے بھی کوئی مظفر گڑھ میں کینڈیڈیٹ ہے وہ مین میں؟ نہیں، خواتین میں جو ہے وہ کوئی بڑے گھروں کی بے شک ہوں گی، لیکن جو مڈل کلاس ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، ان میں کوئی خاتون جو ہے وہ آج تک کبھی خاتون نے جو ہے نا فیلڈ میں آ کے کبھی کام نہیں کیا۔ مظفر گڑھ سے؟ جی مظفر گڑھ سے، جنوبی پنجاب میں سیاست میں اگر کوئی خواتین گئی بھی ہیں اور تو وہ اسپیشل سیٹس پہ گئی ہیں، اور اگر ان کے مطلب وہ ایم پی اے ایم این اے کی ماں ہوتی ہے یا ان کی بہنیں ہوتی ہیں، کبھی علاقے میں نہیں آئیں، انہوں نے کبھی علاقے میں کام نہیں کیا، لوگ ان سے، عام بندہ جو ہے ان سے اویئر ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ جو میرا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، آئدر وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو مجھے اس سے ان ٹچ ہونا چاہیے۔ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا علاقے کا ہے، وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم ان کے ووٹ لے سکتی ہیں، ہم ان کے ووٹوں سے فنڈز لے سکتی ہیں، کرسیوں پہ اتنی بڑی عزت مل سکتی ہے، تو ان کو نہ ملنا بیسیکلی ان کی انسلٹ کرنا ہے
کہ ہم لاہور اسلام آباد میں رہیں تو وہاں پہ ہمیں پردہ نہیں ہوتا. جب ہم اپنے علاقے میں آتی ہیں، ان غریب لوگوں کے پاس آتی ہیں اور ان شریف لوگوں کے پاس جب آتی ہیں تو ہمیں فوری طور پر پردہ. جیسے آپ کے سامنے اگزامپل ہے بہت سی سیاستدان جنوبی پنجاب کی کہ جو لاہور اسلام آباد میں نام نہیں لینا چاہتی، وہاں پہ وہ کھلے عام پھرتی ہیں، میڈیا پہ بھی نظر آتی ہیں سارا، لیکن انفارچونیٹلی علاقے کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں یہ کر کے کہ یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو یہاں پہ لے آئیں. اور ماحول بالکل ایسا سوال نہیں ہے. میری 15 سالوں کی محنت ہے اور مجھے ہر مرد نے یہاں پر عزت دی ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے بیٹی بہن کہہ کر پکارا ہے، اور میری ہر لحاظ سے انہوں نے، مطلب میں ایڈوکیٹ ہوں، وہاں پہ بھی مدد کی ہے، ویسے بھی سوشل لائف میں بھی. تو ہمارے دماغ کی کمزوری ہے، ہمارا پرابلم جو ہے وہ ہماری سوچ غلط ہے عام پرسن کے بارے میں. اور موسٹلی آپ دیکھ لیں لیڈی ڈاکٹرز ہیں تو ان کا بیہیویئر، خواتین جو بھی سیٹوں پہ آ گئی ہے نا ان کا اتنا برا بیہیویئر ہے، عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی. لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کا آپ رویہ چیک کر لیں، اس طرح مس بیہیو کریں گی. پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی خاتون کے ساتھ انسلٹ کریں گی. وکلاء برادری میں بھی ایسے ہی ہیں. تو عورت جب تک عورت کو سپورٹ نہیں کرے گی، عورت جب کرسی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آئی ایم اے وومن اینڈ آئی ایم اے مین. اس جو جنڈر اس کی سوچ ہے، اس جنڈر کی تفریق سے اس کو باہر نکلے گی تو وہ کام کر سکے گی نا. تو میرا یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کے کام کروں گی. میں اپنے علاقے کے، یہ میرا گھر ہے، میرا دیرہ ہے، میرا چیمبر ہے، وہاں پہ مرد عورتیں ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی اپنی جو صدا ہے وہ دے سکتا ہے. اور میں ان کی بیٹی ہوں. میں اف آئی وڈ بی دا MNA، میں ان کی ہر بات سننا میری ڈیوٹی میں شامل ہے. یہ میں ان کے اوپر احسان نہیں کر رہی. اگر اتنے سارے لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، مجھے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، تو یہ ان کی کام ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن ان سے ملنا، ان کی خوشی، ان کے غم، اس میں شریک ہونا، ان کے ساتھ ایک کامن مین کی طرح رہنا، دیٹ شوڈ بی مائی ڈیوٹی. تو آئی ہیو گڈ ویوز اباؤٹ دیٹ. دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین. تو جو مظفر گڑھ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل پیغام؟ ہاں جی بالکل. مظفر گڑھ خاص طور پہ میرا اپنا ضلع ہے، 4 تحصیلوں سے میں پورے علاقے جنوبی پنجاب کے لیے ویسے تو کام کر رہی ہوں. اور میرے جو NA 177 کے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میں کسی تک نہیں بھی پہنچ سکتی تو وہ میرے تک پہنچے. میں کچہری میں ہوتی ہوں، 18 نمبر سیٹ ہے میری حافظ شوکت بلاک میں. تو آئیں، آپ مجھ سے ملیں، میرے سے بات کریں، اپنے دکھ بیان کریں، اپنے خوشیوں میں مجھے شامل کریں. میں ایک مڈل کلاس سے ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں گاڑی لے کر ہر جگہ پہ پہنچ جاؤں، کیونکہ دوبارہ یہ لوگ وہی سٹائل اختیار کر رہے ہیں. الیکشن سر پہ ہے اور جتنے بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے گاڑیاں لے کے پیٹرول ڈلوا کے اور کاٹن اور پینٹیں شرٹیں پہن کے پھر تابوت آ گئے ہیں لوگوں کے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے بس جی تسی آ گئے ہو سانو ووٹ دینے نے؟ نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے، بالکل ایسا نہیں کرنا. لوگوں نے یہاں پہ بہت ہی ڈرامے بازیاں کی ہوئی ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. تو میں نے ان سے ایک توقع رکھ کے یہ امید لگائی ہے کہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے مظفر گڑھ کے لیے، پاکستان کے لیے ڈونیٹ کر رہی ہوں اور ٹائم بھی دے رہی ہوں. تو ڈیفینیٹلی مجھے امید بھی ہے اور میں آپ سے درخواست بھی کرتی ہوں کہ مجھے کنسیڈر کریں. لک ایٹ می، مجھے دیکھیں، میرا ورک دیکھیں، میرا جذبہ دیکھیں، پیشن دیکھیں، میرا اپنے ملک کے لیے، اپنے اس جنوبی پنجاب سرائیکی وسیب کے لیے کہ میں ایک ایگزامپل کوڈ ہوں جس سے ہم راہ مشل اختیار کر سکتے ہیں، باقی لوگ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں. تو میری ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کریں اور میرا ساتھ دیں. مطلب اس میں جو الیکشن کسی کے ساتھ کوئی پرومس وغیرہ نہ کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ. اور ہم پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو علاقے کے لیے درد رکھتے ہیں، جو تو کام کرتے ہیں، ورکر لوگ آگے آنے چاہیے، باتیں کرنے والے نہیں، صرف ڈرامے بازی والے نہیں. اور یہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مجھ پر اعتماد کر لیں. آپ نون لیگ کی کس چیز سے ایکسپائر ہیں زیادہ تر؟ جی بالکل، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نون میرا جنون. یقین کریں مکمل تو کوئی بھی انسان نہیں ہے، ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامی ہیں. لیکن میں نے جب اس کو پالیٹکس کو صحیح کر کے پڑھا، پریکٹیکل لائف میں آ کر دیکھا اور کام کیے، تو مجھے پتہ چلا کہ سب پارٹیوں میں سے بہتر جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. فرشتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں پاگلوں کی طرح کہوں کہ جی جیسے وہ PTI والے کہتے ہیں جی عمران خان تو مطلب بہت بڑا وہ ہے. نہیں، کوشش ہر بندہ پاکستان کو بچانے کی کرتا ہے، ہر پارٹی نے اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن جو بیسٹ رول پلے کیا ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے. اس کی مطلب آپ یہ دیکھ لیں، جب میں نے اس کو غور کیا کہ اتنے سالوں کے اندر جتنا بھی کام عرصہ ملا مارشل لا سے کام، تو کیا کیا کام کیے انہوں نے. یہ جو یوم تکبیر منایا جاتا ہے 28 مئی کو،
غوری میزائل کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی اس کو بم بلاسٹ کرنے کی، تو یہ میاں صاحب نے کیا۔ اس کے بعد آپ میٹرو پہ چلے جائیں، آپ موٹر وے کے اوپر چلے جائیں، 164 یونیورسٹیز ہیں جس میں سے 132 یونیورسٹی جو ہے وہ نون لیگ نے بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تھانے، کچہریاں، ہاسپٹلز، کالجز، جدید اس کا بجلی کا سسٹم، میگا واٹ کا اور انڈیکس کا سسٹم، اسٹاک ایکسچینج کا، مطلب انہوں نے بے انتہا کام کیے ہیں۔ ڈیمز کے لیے بھی جگہ خریدی ہے۔ پھر انفارچونیٹلی مارشل لا لگ جاتا ہے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان بیچاریوں کو کسی کو بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ ہمارا جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے وہ اتنا مطلب ایک خستہ حالی میں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بھی لیڈر کو رول پلے نہیں کرنے دیا جاتا۔ لیکن ان سب میں جو بیسٹ ہے، جو پاکستان کی کنسٹرکشن کرتی ہے، جو پاکستان کے ٹیکسز کے ساتھ انہوں نے روڈز بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، بزنسز دیے ہیں، یہ جو یلو کیپ سسٹم نکالا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، انہوں نے لیپ ٹاپ سسٹم نکالے ہیں، تو جو لائک اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے مطلب دانش پبلک اسکول جیسے 8000 اسکول کا وہ جال بچھا دیا۔ تو انہوں نے ایک تو بھکاری نہیں بنایا قوم کو، صحیح بات ہے، انہوں نے خیراتوں اور زکاتیں اور ادھر ادھر کر کے بے وقوف نہیں بنایا کہ ہم جناب کوئی سی اسکیم بنا دیں اور عوام جو ہے نا وہ لے کے اور خوش ہو جائے۔ تو ابھی وہ کچھ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مزید اس کو فروغ نہ دیں، کارخانے لگائیں، فیکٹریز لگائیں، لوگوں کو مزدوری دیں، ملیں لگائیں، شوگر ملز لگائیں، دوسری کاٹن ملز لگائیں، خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا دیں، خواتین کو اسکوٹیاں دیں، ان کو بائکس دیں، ان کی یہ ماں بہنیں ہیں، بیٹیاں اس قوم کی 60% خواتین ہیں، جابز دیں، اور ان لوگوں کو کام پہ لگے گا تو ملک ترقی کرے گا نا۔ تو اس لیے میں جی بہت انسپائر ہوں اپنی پاکستان مسلم لیگ نون سے، تو دوبارہ بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہی پاکستان میں آئے تو پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ یہ آپ نے شعر کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ جی یہ شعر جو ہے، یہ ایک تو مجھے شعر ویسے ہی پسند ہے، ایک بہادری کی علامت ہے، اور دوسرا میری پارٹی کا الحمدللہ نشان ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے شعر کنسیڈر کرتی ہوں کہ بی بریو لائک دیٹ، ایک کہا جاتا ہے فلاں بڑا شعر ہے۔ تو میں خواتین میں کے لیے کام کرتی ہوں، کبھی اپنے آپ کو بزدل نہیں سمجھتی، تو یہ میری پارٹی کا نشان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ مجھے پسند بھی تھا اور میری پارٹی کا بھی نشان ہے، تو اس سے مجھے انسیت ہے بہت زیادہ، اور انشاءاللہ شعر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں نون لیگ میں سب سے فیوریٹ لیڈر کون سے ہیں آپ کے؟ سب سے فیوریٹ تو میرے میاں محمد نواز شریف کہ وہ ان کی سوچ اور وہ ہے، پریکٹیکلی میں میاں محمد شہباز شریف 2010 میں انہوں نے سیلاب میں ہمارے علاقے میں بہت کام کیا۔ مجھے اس وقت اتنا شعور نہیں تھا سیاست کا، لیکن جتنے آرگنائز کیا انہوں نے طریقے سے کہ لوگ سیلاب والوں کو ہٹس بنا کے دے دیں، میڈیکل سہولتیں ملی، راشن وغیرہ پر، تو اسی طرح پھر ہم نے 2018 میں جو ہے نا، اس میں 19 میں کرونا میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید عمران خان بھی ویسے کرے گا، لیکن وہ تو بالکل اپوزٹ تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی شہباز شریف نے بہت کام کیے ہیں اور وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، اور جو مستقل مزاجی ہے یا بہادری ہے اس میں میاں محمد نواز شریف۔